ناظرین، چٹ چیٹ ود عظمت مجیب میں آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایک بڑے خاص مہمان کراچی سے، پاکستان سے کینیڈا آئے ہوئے ہیں اپنے دورے کے اوپر. پاکستان کے مشہور معزز ہمارے اسلامک اسکالر مولانا طارق مسعود صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیا اور اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور شروع میں یہاں سے کروں گا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے کہا کہ میں نے اس طرف آنا ہے اور مفتی بننا ہے؟ وہ لمحہ تھا تبلیغی جماعت میں، سیروزے کی جماعت میں ہمارے استاذ جو بعد میں میرے استاذ بنے، مفتی احمد ممتاز، ایک پٹھان عالم ہیں، بڑے کڑک قسم کے پٹھان. اچھا. جی وہ سیروزے کی جماعت میں ہماری مسجد میں آئے ہوئے تھے. میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھا، انٹر سیکنڈ ایئر میں، ایس ایم سائنس کالج وہاں پڑھ رہا تھا میں. جی. تو جب وہ 3 دن کی جماعت میں آئے تو میں ان کے بیانات میں بیٹھا، ان سے دوستی ہو گئی، گپ شپ ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم دین کی تعلیم حاصل کرو، عالم بنو. تو بس وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی. آپ کے اندر انہوں نے کچھ جراثیم دیکھے، خصوصیات دیکھی تھی؟ نہیں، ان کا خیال میرے بارے میں یہ تھا کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے. میں نہیں کہہ رہا میں ایسا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہوں لیکن آپ نے پوچھا تو بتا رہا ہوں. ان کا خیال یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ ذہین ہو، تو دین کی طرف آپ آؤ گے تو ان کا خیال تھا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے گا، ہمیں ایسے طلبا کی ضرورت ہے جو ذہین ہے. جی. ان سے میری کافی گپ شپ تھی، یعنی 3-4 دن کا بڑی دوستی رہی ان سے ایک طرح سے. پھر اخلاق ان کے بڑے اچھے تھے. انہوں نے ہمیں تبلیغ والوں کو جیسے طریقہ ہوتا ہے نا کھلانا پلانا، تو 3 دن انہوں نے کھلایا پلایا بھی بہت. جی. انٹر سے آپ اس طرف آئے. جی. اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، انٹر سے پہلے طارق مسعود صاحب وہ بچہ کیسا تھا؟ شرارتی تھا، معصوم تھا، کیسا تھا؟ دیکھیں، انٹر سے پہلے میں ویسے شرارتی بہت تھا جیسے سب بچے ہوتے ہیں، لیکن کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہیں تھا. یہ اللہ نے مجھے بچایا، اور یہ میرا کمال نہیں، ہماری فیملی کا کمال ہے. میرے والد صاحب، میرے بھائیوں کا ایک روب تھا. جی. تو اس زمانے میں جو لڑکے جیسے لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بائکیں لے کے، اور چھاڑے بازی کا لفظ استعمال ہوتا تھا یہ چھاڑے بازی کرنے جا رہے ہیں، ان ایکٹیویٹیز سے اللہ نے بچایا تھا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں کوئی نیک پرہیزگار، ڈر تھا پیچھے خاندان کا کہ اگر کسی ایسی غیر اخلاقی سرگرمی میں میرے بھائیوں نے، میرے والدین نے دیکھ لیا تو میری تو زندگی بھر کے لیے 2 ٹکے کی کوئی عزت نہیں رہے گی ہماری خاندان میں. تو اس چیز نے روکا. باقی نماز ہم شروع سے ہی پڑھتے تھے الحمدللہ. نماز میرے ذمہ نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازیں شروع کر دی تھی. گھر میں نماز کا ماحول تھا، والد صاحب بہت پکے نمازی تھے، بہت زیادہ پکے. تو بس اتنا تھا، یعنی بہت پکے کوئی نیک پرہیزگار دیندار نہیں تھے. ہم نماز پڑھتے تھے اور اس طرح کی غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بچے ہوئے تھے. باقی سارے کوئی جو لونڈے لپاڑے کراچی کے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. کنفرم کروں گا، مجھے 3 شادیاں ہیں آپ کی یا 4؟ صرف 4 ہیں. صرف 4؟ صرف سے زور آپ نے صرف پہ دیا ہے. پابندی لگا دی. کیا ہے کامیابی کا 4 شادیوں کی؟ ایک تو یہ بتائیں. دوسرا یہ جو 4 شادیاں کی ہیں، مصلحتاً تھیں یا محبت کی شادیاں تھیں یا ارینج میرج تھی؟ میری محبت کی ایک بھی شادی نہیں ہوئی ہے. شریف آدمی مطلب شریف آدمی محبت کا مطلب میرے گھر والے بھی سنتے ہوں گے اس کا مطلب محبت ہے مجھے 4 سے. جی. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے ٹاکرا ہوا ہو یا کوئی جس کو ہمارے کہتے ہیں نا آنکڑا آنکھ مٹکا اور پھر سیٹنگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شریفوں کی طرح ہم نے پیغام بھیجا ہے. اچھا. کہیں ہمیں پتہ چلا اور شریفوں کی طرح والدین سے رابطہ کیا. میں نہیں کہہ رہا میں بہت شریف ہوں، لیکن نکاح کے معاملے میں بڑا فیئر رہا ہوں. کسی کو پھنسانے کی کوشش نہیں کی، کسی کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کی. ڈائریکٹ والدین تک رسائی حاصل کی ہے. اور اسی وجہ سے میں یہ جو شعر سناتا ہوں، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ان کو ماموں کہہ گئے. بہت سی بھی جگہ ٹرائی کی نہیں ہوا، بہت سی بھی ٹرائی کی ہو گیا. مطلب آپ کا ارادہ تھا کہ میں چارج کروں گا؟ ارادہ تو ہلکی لفظ بولا آپ نے، توہین کی، بہت ہلکا لفظ بولا آپ نے. ارادہ نہیں، میں نے ایسا مضبوط عزم کیا تھا کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، ایٹ اے ٹائم میں نے 4 رکھ لی، کچھ بھی ہو جائے. اس کے بغیر یہ ہوتا نہیں ہے. ویسے آپ کینیڈا میں میری انٹری بند نہ کروا دیں، حکومت یہاں انلیگل ہے، گورنمنٹ بولے گی یہ یہاں بھی آ کے لوگوں کو. دیکھیں، ہاں اس بات آپ نے کینیڈا کا ذکر کیا، اس پہ بھی ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کینیڈا آ گئے جی، تو یہاں پہ ایک بیوی رکھتے ہیں، کس بیوی کو لے کر آئیں گے آپ؟ میری ایک وائف آ چکی ہے کینیڈا میں 2 دفعہ. ان کو ٹرپ، سیکنڈ وائف کو میں 2 دفعہ کینیڈا لے جا چکا ہوں. اچھا. تو کیونکہ
اصل میں اس کا تعلق اس پہ نہیں ہے کہ کس وائف کو لے کر آئیں گے، جس کا ویزا لگ گیا ان کو لاؤں گا. تو باقی وائف کو میں دوسرے ملک لے جا سکتا. ساؤتھ افریقہ لے کر گیا ہوں فرسٹ وائف کو. ساؤتھ افریقہ بھی ایک اچھا کنٹری ہے. اور تھرڈ کو بھی کہیں لے کر گیا ہوں. تو جہاں جہاں موقع ملتا لے جاتا ہوں. صحیح، مطلب بیلنس رکھتے ہیں آپ ہر اپنی کوشش کرتا ہوں بیلنس رکھوں. جی جی. کیا مشکلات آتی ہیں چاروں بیگمات کو خوش رکھنے میں؟ دیکھیں، چاروں بیگمات کو خوش رکھنا امپاسبل، جو کام ممکن ہی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ مشکلات آتی ہیں یا خوشیاں آتی ہیں، یہ ایک جہاد ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، کر لیا بس کر لیا. تو اس کی الگ برکتیں ہیں، اس کے فائدے اس کے نقصانات سے بہت زیادہ ہیں. یعنی اسلام تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا نا جس میں آپ کو نقصان ہو. جی. تو لیکن یہ کہنا کہ مشکلات نہیں آتی یا چاروں کو ہر وقت خوش رکھنا ممکن ہے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے. ایک کو خوش رکھنا آج کل ممکن ہے، آپ خود بتائیں. بیگم کو خوش رکھنا ممکن کا مطلب آپ ساری دنیا کی دولت، سارا ٹائم اس کے قدموں میں ڈال دیں، اس نے پھر بھی کچھ نہ کچھ نکالنا ہے. بیگم سے دیکھیں ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، مناتے کیسے ہیں؟ جیسے آپ مناتے ہیں. آپ کی جب بیگم سے لڑائی ہوتی ہے کیسے مناتے ہیں؟ اس وقت میں ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، جی زیادہ میں کھل کے بول نہیں سکتا، میرے گھر والے بھی سنتے ہیں نا میری ساری پوڈ کاسٹ. دیکھیں، جب آپ کی ایک بیوی ہوتی ہے وہ آپ سے لڑتی ہے، جب دو ہوتی ہیں تو وہ آپ کے لیے لڑتی ہیں، لڑتی پھر بھی ہیں. صحیح. جو ایک ہوگی وہ بھی لڑے گی آپ سے، ایک سے زیادہ ہوں گی وہ بھی آپ سے لڑیں گی. لیکن لڑائی محبت کی بیس پہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ جی. تو مرد کو مردانگی کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے نکاح میں ایک سے زیادہ بیوی ہے. آدمی سربراہ ہے نا. جی. تو سربراہ کا مطلب کیا ہوا؟ سربراہ کے ماتحت میں اگر ایک ہی کے سربراہ ہیں آپ تو کیا ہوا؟ یہ تو آپ میں کتنی صلاحیت ہے گھر سنبھالنے کی، یہ پتہ ہی جب چلتا ہے جب آپ ان مشکلات میں آئیں. 2-3 بیویاں ہوں آپ کی، آپ اس کنٹرول کریں ان کو اور ان کے درمیان بیلنس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. جی. ایک آدھ بیوی کے جو لوگ مسائل میرے سامنے لا کے بتا رہے تھے، میری بیگمی، میں نے کہا یار بس کر یار، کوئی لطیفے کسی اور کے سامنے سنا ہے کر، تیرے مسئلے ہیں کیا؟ جیسے لوگ کہہ رہے تھے میرے بچے ہیں تو میں بہت پریشان ہوا. کتنے ہیں؟ 2 بچے. اس میں کیا پریشانی؟ تو 2 بچوں میں کیا پریشانی ہے؟ تو مشکلات ہوتی ہیں اس میں، لیکن یہ کہ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور سب چل جاتا ہے. دنیا ہے، سب سیٹ ہو جاتا ہے. بیگمات کو خوش بھی رہتا ہے انسان، ٹینشنیں بھی آتی ہیں، سب کچھ ایک ساتھ چلتا ہے. آپ کی کون سی عادت پسند ہے بیگمات کو جو کہہ گئی؟ یہ تو کوئی خاتون میرے گھر والوں سے انٹرویو لیں تو وہ بتائیں گی. لیکن جہاں تک ایک بات میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ جو باہر خوش مزاج ہوتے ہیں وہ گھر میں نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے اپنے بارے میں کہ جیسا میں باہر تھوڑا سا ہنستا کھیلتا ہوں تو گھر میں بھی میرا خیال ہے کہ شاید میں اسی طرح ہی ہوں. مطلب چیلنجز بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو گھر والوں کے میسج آنے شروع ہو جائیں کہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. صحیح. ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں؟ نہیں، اللہ نہ کرے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. پسند نہیں کرتے. صحیح. پھول دینا ویلنٹائن سے تو الگ ہے نا، پھول دینا، بیگمات کو خوش رکھنا. اصل میں پاکستان میں نا یہ سب چیزیں پر ٹرینڈ نہیں ہے. بیگم کو پھول دینا اور یہ سب ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اللہ کرے وہ مجھے بھی ایسا نیک شوہر بنا دے. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے جو باتیں تو بڑی کرتے ہیں میں نے دوسری شادی کرنی ہے لیکن ہمت نہیں کر سکتے آج تک؟ تو اس لیے تو باتیں کریں گے. آپ خواتین یہ کے ہاتھوں جو ہے نا مجھے یہاں بین کروائیں گے اور آپ کے چینل پہ بھی اسٹرائکیں آنا شروع ہو جائیں گی. وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ایک مولوی جہاں جاتا ہے ہمارے لیے مسائل کھڑا کر دیتا ہے. تو دوسرے سوالات پوچھ لیں، یہ آپ ممبر ہی کے لیے رہنے دیں تو اچھا ہے، میرا خیال ہے. چلیں اسی موضوع کے اوپر میں یہ سوال کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں. جب بھی دوسری شادی کا ذکر آتا ہے تو عورت غصے میں کیوں رہتی ہے؟ تو آپ خود ایک بات بتاؤ، جب اس کو لگے، اس کو پتہ چلے. جبکہ 4 شادیاں کی اجازت ہے اسلام میں. وہ اسلام میں اجازت ہے، لیکن اسلام میں بیوی کو غصہ نہ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے. وہ اس کی تو فطرت ہے، اس کو کیسے صبر برداشت ہوگی، اس کی فطرت ہے. جی. یہ ایسے ہی ہے. میں جیسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ قربانی کا بکرا جب آپ لٹا کے ذبح کرتے ہو تو آپ کو، ہم تو اللہ کے حکم پہ بکرا ذبح کر رہے ہیں تو بکرا چیختا کیوں ہے؟ وہ بکرا کہے گا تجھے حکم ہے نا، مجھے تھوڑی ہے. یہ تو مرد کے لیے ہے نا 2 شادیاں کریں. عورت کو تو تکلیف ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے. صحیح. تو اس کو پھر صبر کے فضائل اور
جو ہے اس کے جو فائدے ہیں وہ اس کو بتائے جائیں کہ بھائی تمہارا میاں ادھر ادھر جا کے لڑکیوں سے دوستیاں لگائے, منہ کالا کرے ان کے ساتھ, اور ایک دفعہ برائیوں میں لگ گیا پھر تو نکلتا ہی نہیں ہے. جی. شادی میں حلال میں حرام میں یہی فرق ہے کہ حلال میں انسان کی جو جذبات ہیں اس کو تسکین مل جاتی ہے اور ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, لیکن جب آپ حرام کی طرف جاتے ہیں تو لمٹ کراس ہوتی ہے آپ کی. یہ جو ہماری بہنیں پسند نہیں کرتی کہ ہمارے میاں نکاح کریں دوسرا, تو وہ پھر پریشان ہوتی ہیں کہ اتنی گرل فرینڈ, تو وہ کہتی ہیں شادی کر لیتا اس سے زیادہ بہتر تھا. تو خیر یہ کافی مشکل کیس ہے, یعنی مشکل ٹاپک ہے خواتین کو یہ سمجھانا. مسعود صاحب جو ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہیں کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے. میں وہاں 4 سیکیورٹی گارڈ لے کے ایٹ اے ٹائم گھومتا ہوں, ہر وقت بڑی بڑی رائفلیں ہوتی ہیں ان کے پاس. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, ہمارے ٹھیک ٹھاک دشمن ہیں. یہ تم یہاں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں تو مشہور ہونا ہی ایک طرح سے جرم ہے کہ آپ کی جان ہر وقت ہتھیلی پہ رہتی ہے. کوئی دھمکی آئی ہے آپ کو؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, کسی کی طرف سے, نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی دھمکی, نہ فوج کی طرف سے کوئی دھمکی, نہ مسلم لیگ, نہ پی ٹی آئی, نہ کسی یوٹیوبر. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کسی دھمکی کے بغیر, اس میں حلفیہ بیان دوں. بعض لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے دباؤ میں, اب تک فی الحال مجھ پر کسی کا بھی دباؤ. الحمدللہ. دیکھیں انسان ایک عام ہوتا ہے, ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, ترقی دیتا ہے, شہرت دیتا ہے. شہرت کے ساتھ اور بھی کچھ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں, فون کال آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو کوئی ایسی فون کال آئیں یا آفرز آئیں, خود کسی نے آپ سے کہا ہوگا کہ مجھ سے شادی کر لیں یا آپ مجھے پسند ہیں؟ دیکھیں میں پہلے کالز بہت زیادہ سنا کرتا تھا, تو بہت دفعہ آفریں آئی ہیں کہ مجھ سے شادی کر لیں. ایک دفعہ نہیں آئی ہیں. اچھا. بہت دفعہ آئی ہیں. میرے کال ٹائمنگ تھی رات 1 گھنٹہ, صبح 1 گھنٹہ, تو بہت کالیں آتی تھیں آپ شادی کر لیں. تو میرا یہ جواب ہوتا تھا اپنے والدین سے کہیں اس سے رابطہ کریں. تو اسی سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فیئر ہے یا نہیں ہے. جی. تو میں نے ڈائریکٹ کسی کو پٹانے کی کوشش نہیں کی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. صحیح. تو آتی تھی کال, اب تو سب کو پتہ چل گیا. اچھا میں نے جیسی 4تھی شادی کی ہے, تھوڑے دنوں بعد میں نے اعلان کر دیا کہ میری 4 ہو چکی ہیں, تاکہ کوئی مجھے آفر نہ دے. فل اسٹاپ لگا دیا. جی. اچھا تھوڑا سا میں دیکھیں شادیوں کے معاملے میں فیئر ہوں. صحیح. کوئی میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. میرا خیال ہے اللہ نے مجھے شادیوں کے معاملے میں نا بالکل فیئر رکھا ہے, تاکہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں. کوئی میں نے ایسا نہیں ہے کسی نو عمر بچی کو پھنسانے کی. بعض دفعہ انسان مشہور ہو جاتا ہے, اس کے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں بیوقوف بنانے کے اور کسی کو الو بنانے کے, ٹھیک ہے نا. مجھے بہت کم عمر لڑکیوں کی بھی آفریں آئی ہیں مجھے نکاح کے لیے. دوستی لگا لیں, آپ نکاح کر لیں. آپ کے والدین وہ رابطہ کریں گے, ادروائز یہ ٹاپک آپ بند کر دیں. دوبارہ آپ نے کال بھی نہیں کرنی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, میرا اپنا کمال نہیں ہے. کیونکہ انسان جب مشہور ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا, شادیوں کا شوقین بھی ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اسکینڈل بھی بن سکتے ہیں. وہ خود فتنے میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے. ہم بھی انسان ہی ہیں نا, گوشت کھاتے ہیں, پراٹھے پھوڑتے ہیں, انڈے منڈے پھوڑتے ہیں. تو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے مشہور لوگوں کے برائیوں میں مبتلا ہونے کا. تو کم از کم شادیوں کے معاملے میں اللہ نے مجھے فیئر رکھا ہوا ہے کہ بھائی میری 4 ہیں, ٹھیک ہے, میرا جو نصاب ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اب کوئی رابطہ ہی نہیں کرتا. شروع میں بہت ہوتا تھا اور دوستیاں لگانے کی بھی کوشش کی, لیکن اللہ نے بچایا. صحیح. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ابھی جو آج کل چل رہا ہے, میں ٹی وی ڈراموں کی طرف جا رہا ہوں. ٹی وی ڈرامے آج کل جس طرح کے بن رہے ہیں, اس کے موضوعات ہیں کہ مطلب اگر آپ ڈرامے اٹھا کے دیکھیں تو کسی میں تو ایسا ہو رہا ہے کہ جی ایک خاتون کے کئی عشق چل رہے ہیں, سسر سے چل رہا ہے, دیور سے چل رہا ہے, وہ دکھایا جا رہا ہے. بلکہ کسی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی ڈرامے جو ہیں وہ دردگاہیں بن گئی ہیں خواتین کے لیے طلاقیں کرانے کی یا ناجائز تعلقات سکھانے کی. اس بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کیوں چل رہا ہے یہ اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں میں الحمدللہ ڈرامے نہیں دیکھتا, تو لوگ بہت کچھ بتاتے رہتے ہیں ڈراموں کے بارے میں. اس طرح شارٹ کلپ بھی آتے رہتے ہیں, بیچتے ہیں دوست احباب کے, یار یہ دیکھو یہ شارٹ کلپ ہے, اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے سوسائٹی میں. پرسوں ترسوں یہی کینیڈا میں میرا بیان تھا نا, تو میں نے لوگوں سے کہا کہ طلاقوں کی وجہ کیا ہے. ایک
بزرگ نے ہاتھ اٹھائے ڈرامے صحیح ہے نا, ایسے ہاتھ اٹھا کے. جی. تو ہماری سوسائٹی میں پاکستانی ڈراموں کا فیملی سسٹم کو توڑنے میں بہت بڑا کردار ہے. ہم بچپن میں ڈرامے دیکھا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, باہر دیکھتے تھے جا کے, تو ان ڈراموں میں سوسائٹی کو جوڑنا سکھاتے تھے. سسر کا رشتہ دکھایا جاتا تھا باپ کی طرح ہوتا ہے, ساس ماں کی طرح ہوتی ہے, احترام دکھایا, شوہر کا احترام دکھا. بلکہ انڈین موویز میں بھی, جو پرانی انڈیا کی فلمیں ہیں ان میں بھی, جن لوگوں نے وہ فلمیں دیکھی ہیں, ٹھیک ہے وہ بے حیائی کا عنصر تھا, حرام ہے, خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے فلمیں دیکھنا لوگ شروع کر دیں, لیکن ان موویز میں بھی انڈیا کی جو ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں ان میں بھی جوڑ سکھایا جاتا تھا. شوہر کو دکھایا جاتا تھا ایک مقدس شخصیت ہے یہ, اور بھابھی تک کا بہت احترام, ماں بنا کے دکھایا جاتا تھا بھابھی کو. تو جن لڑکیوں نے یا جن لوگوں نے وہ فلمیں دیکھی, وہ پھر اپنے سسرال کے ساتھ ان کا بیہیویئر ایسا ہی ہوتا تھا. اور ڈراموں میں بھی یہی تھا کہ شوہر ایک مقدس ہے, بیوی سے محبت, یہاں تک کہ بھابھی کے رشتے کو بھی ایک بڑا محبت, بڑے بھائی کی بیوی ہے نا وہ آپ کی بہرحال, جب تک وہ اس کی بیوی ہے ٹھیک ہے, نامحرم ہے, لیکن ایک مقدس ایک شخصیت ہے وہ آپ کے لیے. تو اب جو لوگ بتاتے ہیں کہ بھابھی کا دیور سے چکر اور سسر کی نظریں گندی, یہ کیا یعنی خود سوچیں کہ کس قدر غلاظت پھیلائی جا رہی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے بیچ سڑک پہ پخانہ کر دیا وہ بھی برا آدمی ہے, لیکن جس نے ڈنڈی سے لے کے اس پخانے کو پوری سڑک پہ پھیلا دیا نا وہ زیادہ برا آدمی ہے. اگر کسی گھر میں ایسا ہو گیا, خدا نخواستہ سسر بہو کا کوئی چکر ہو گیا, دیور بھابھی کوئی چکر ہو گیا, وہ تو لاکھوں میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے نا. آپ نے ڈرامہ بنا کے اس کو پوری دنیا میں شیئر کر دیا, تو آپ سوچیں کیا دنیا میں یعنی سسر کا کیا تصور آئے گا, ساس کا کیا تصور آئے گا. میں بھی مذاق اڑاتا رہتا ہوں ساس, اور ابھی پرسوں کو مجھ سے پوچھ رہا تھا ساس کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے, میں نے کہا ساس خود ہی مسئلہ ہے تو کیا کرنا ہے پوچھ کے. تو یہ مزاح کی حد تک تو چلے ٹھیک ہے, بہرحال ایک ساس مقدس رشتہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ساس سے ہمیشہ کے لیے داماد کا نکاح حرام کر دیا ہے. کیوں؟ اس کو ماں بنا دیا ہے. سسر اور بہو کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, چاہے ڈیورس ہو جائے میاں بیوی میں. وجہ کیا, اس کو باپ جیسا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جب اللہ یہ رشتوں کو انگریز بھی اس کو فادر ان لا کہتے ہیں, مدر ان لا کہتے ہیں, مدر کا لفظ انگریزوں نے بھی دے دیا. تو یہ مقدس رشتے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں اب تک خیر غالب ہے, الحمدللہ خیر غالب ہے. تو اب یہ ڈرامے دکھا کے نا, یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو یہی ہوگا, طلاقیں نکال پھر حلالے دکھائے جا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کوئی چیز ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. حلالے دکھائے جا رہے ہیں اور طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں, اور پھر شوہر بیوی کو تھپڑ مار رہا ہے تو آگے سے بیوی بھی کھینچ کے تھپڑ مار رہی ہے. یہ تھپڑوں کا تبادلہ دکھایا جا رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ عورت کو لیبل یہ لگایا جا رہا ہے, عورت کو آزاد کر رہے ہیں, اس کے حقوق دلا رہے ہیں. اب وہ حقوق کے نام پہ فیملی سسٹم کو توڑا جا رہا ہے. اور عورت کی عزت, اس کی جو خوشیاں ہیں وہ فیملی سسٹم سے جڑنے میں ہے. عورت اگر انڈیویجول ہو گئی نا تو وہ بیچاری برباد ہے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, خاتون کہہ رہی ہیں مجھے طلاق ڈیورس ہوئی تو میں کیک کاٹ رہا ہوں, میرا شوہر ظالم تھا. آپ کا شوہر ظالم ہوگا, لیکن ڈیورس شریعت میں اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے. تو ناپسند چیز کو سیلیبریٹ تھوڑی کیا جا سکتا ہے. شریعت میں طلاق کے بعد عدت ہے عورت کے لیے, وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی, وہ پوری عدت کا مطلب سوگ, ایک طرح سے سوگ منائے گی. ٹھیک ہے ظالم سے نجات ملی ہے, لیکن اچھا ہوتا کہ وہ ظالم نہ ہوتا اور آپ کی زندگی محبت سے گزرتی. دیکھیں ظالم آدمی مر جاتا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے, یہ شوہر مر جاتا ہے تو آپ کو اس سے نجات مل جاتی ہے. تو موت پہ آپ کہیں کہ خوشی منائی جا رہی ہے تو یہ نیچرل نہیں ہے. تو اگر کسی عورت کو ڈیورس ہوئی ہے, اس کا شوہر ظالم تھا, وہ ٹھیک ہے کہہ کہ میں خوش ہوں, لیکن وہ کیک کاٹ کے دوسری خواتین کو طلاقوں کی ترغیبیں نہ دے. میں مانتا ہوں کہ جو ظالم مرد ہوتے ہیں, عورت کو جب ان سے چھٹکارا ملتا ہے تو بہت خوش ہوتی ہے, وہ ہونا چاہیے. اس خوشی کو منانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی پرسنل بات ہے, وہ آپ اپنے دوستوں میں, اپنی فرینڈس میں شیئر کر لیں. آپ اس کو فیس بک پہ نہ ڈالیں کہ آج طلاق کا دن میں خوشی سے منا رہی ہوں. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جن خواتین کے اچھے بھلے گھر ہیں وہ بھی کہیں گی کہ یار یہ کوئی ڈیورس کوئی بری چیز نہیں ہے, چلو ہم نے بھی لے لی. پورا صحیح کسی کا بھی شوہر نہیں ہوتا نا, تھوڑا بہت تو آڑے ترشے سبھی ہوتے ہیں. تو بیگمیں بھی پوری صحیح نہیں ہوتی, تو زندگی ایسی گزاری ہے, جو بھی ظاہر ہے ہر ایک کی الگ خوبیاں ہوتی ہیں, الگ خامیاں ہوتی ہیں. آپ مسئلے مسائل سنتے ہیں
کوئی ایسا مسئلہ جس کو آپ نے سنا ہو اور آپ شاکڈ ہو گئے ہو یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ بس اللہ معاف فرمائے، ایسی باتیں نہ پوچھیں. ایسے بہت سارے مسائل میری زندگی میں آئے ہیں، لوگوں نے پوچھے ہیں یعنی، تو وہ ایسے خطرناک مسائل ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ خاتون کیسے سروائیو کر رہی ہے جس کے شوہر کے یہ حالات ہیں، یا یہ مرد کیسے سروائیو کر رہا ہے جس کی بیوی کے یہ حالات ہیں. تو آتے ہیں ایسے مسائل، زیادہ تر تو خاندان کے جو مسائل ہیں نا ان میں جب بہت ہی کوئی خطرناک سچویشن ہو. لیکن میں نے بار بار بتایا ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے، یعنی شر کم ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے. تو وہ مسائل میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، وہی باتیں پھیل جائیں گے. آگاہی کے لیے آپ سے پوچھا ہے کہ مسائل ہمارے یہاں کیا چل رہے ہیں اور آپ اس کا حل کیا دیتے ہیں، اس اعتبار سے آپ سے پوچھا. جی دیکھیں، زیادہ تر تو مسائل ہمارے ہاں جو آج کل چل رہے ہیں، جو ہمارے گھروں کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہماری جو سوسائٹی کے گھر ہیں ان میں جو میں زیادہ جس ٹاپک پہ بولتا بھی ہوں کہ ہم لوگ سیکولرزم سے متاثر ہیں اور انڈیویجولزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے جو اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی بیٹا باپ سے آزاد، بیٹی ماں سے آزاد، شوہر بیوی سے آزاد، بیوی شوہر سے آزاد، بھائی بھائی سے آزاد، بھائی بہن سے آزاد. جو فیملی ویلیو اور عدم برداشت، یعنی ایک دوسرے کی برداشت، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سارے فائدے میں اٹھاؤں اور میرا مال، میری جیب، میری پینٹ، میں تھوڑے بہت صدقات و خیرات کو کر دے گا. جی ذمہ داریاں اٹھانا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ریلیشن ہے نا، یعنی ایک عام آدمی میں اور آپ کے ایک ریلیٹیو میں جو آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، جس سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى. ہمیشہ قرآن اجنبیوں کو رشتہ داروں سے الگ کر کے بیان کرتا ہے. تو اسلام میں جو بلڈ ریلیشن ہے نا اس کی بہت بڑی ویلیو ہے، اور کسی وجہ سے ہے وہ ویلیو. اگر وہ ریلیشن ختم ہو جائے نا، انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو یہ جو ہماری سوسائٹی اور یہ ریلیشن آئے گا، جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو برداشت کرنا سیکھیں. جو سیکولرزم ہے نا وہ یہ سکھا رہا ہے کہ چھوٹے اور بڑے برابر ہیں. یہ نہیں ہے بھائی. اسلام میں ماں باپ اور اولاد برابر نہیں ہے، ٹیچر اور استاذ برابر نہیں ہے. تو ماتحت لوگوں کو، بڑوں کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. چھوٹا بھائی بڑا بھائی برابر نہیں ہے، چھوٹی بہن بڑی بہن برابر نہیں ہے، بڑی بہن ماں کی طرح ہے. لیکن اب سب کیا ہو گئے؟ ایکول ہو گئے. بڑا بھائی اس وقت تک اچھا جب تک آپ سے اچھے اخلاق میں بات کرے، تھوڑا سا ٹیڑھی آ کے دکھائیں تو آپ اس کو اور زیادہ ٹیڑھی آپ برابر کے رائٹ. تو یہ غیر مسلموں میں تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسلام تو نہیں مانتا ان چیزوں کو. صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خیال کیا کرتے تھے، بعض دفعہ وہی غلطی بڑے نے کی ہے تو وہ برداشت کرتے تھے، بھائی ان کو ہم یہ تو بڑے ہیں، اب کیا کریں، ہم صبر کرو. جی. تو میں حکومتی قانون کی بات نہیں کر رہا. قانون میں جو سزا ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہے. میں تو فیملی ویلیوز کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی میں ختم ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا وہ آپ کو بس پیسہ سکھاتا ہے، مفاد پرستی سکھاتا ہے. وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے ابا جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے ٹینشن ہے، ان کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں، وہاں گورنمنٹ ان کو پالے گی. کباب میں ہڈی کو آپ برداشت نہ کریں. تو یہ نہیں ہے اسلامی تعلیم. معذور بہن ہے تو آپ نے سنبھالنا ہے اس کو. طلاق یافتہ بہن ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اس کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ جاب کرے. کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہی تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے، ان کا احسان نہیں ہے، انہوں نے وہ اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے. یتیموں کی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے چھوٹے بھائی ہے تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. جی. معذور کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے. بہن بھائیوں میں کزن میں کوئی معذور ہے، وہ فیملی خاندان کی ذمہ داری ہے. تو یہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. اچھا، کہتے ہیں کہ جی مرد جنت پہ جائے گا تو اس کو 70 حوریں ملیں گی، تو عورتیں شکایت کرتی ہیں مجھے کیا ملے گا. یہ ایسے مشہور ہو گیا کہ ہر مرد کو 70 حوریں شہیدوں کے لیے. ہر آدمی کو 70 حوروں کا تو میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، نہ قرآن آیت ہے کہ ہر مرد کو 70 حوریں ملیں گی. شہیدوں کے لیے یہ ہے کہ 70 حوریں. باقی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، آپ کو یہی والا ریپیئرنگ کے بعد ملے گا. یہ ایسا نہیں رہے گا، ذرا اچھا ہو جائے گا. دیکھیں جنت میں یہ جسم نہیں ہوگا جو ہمارا دنیا میں جسم ہے. اچھا. تو جنت میں قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں الگ جسم دیا جائے گا، وہ جنت کے حساب سے ہوگا. تو وہاں عورت کبھی بھی ایک سے زیادہ مرد نہیں پسند کرتی ہے. عورت کی نیچر یہی ہے کہ وہ ایک ہسبینڈ ہوتا ہے اس کا، اسی سے ٹوٹ کے محبت، یہی ایک حسن ہے عورت کا. تو مرد ٹھرکی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو عورت کا حسن یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، بشرطے کہ شوہر بھی انسان کا بچہ ہو، وہ بھی کوئی وفادار ہو، آدمی ہو وہ بھی، اور اس کے حقوق ادا کرتا ہو. تو جنت میں عورت کا کو اپنے ہسبینڈ سے محبت ہوگی. باقی یہ کہ وہاں جیلسی نہیں ہوگی کہ بھئی دنیا میں تو ہوتا ہے کہ وہ سوگن ہے، اور وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، وہاں عیش کی جگہ ہے. جنت کی کوئی تصویر مطلب کس طرح کی کچھ دیکھیں جنت بیان کو کی گئی تصویر ہے؟ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی نفس کو معلوم نہیں ہے ہم نے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس کا خیال نہیں گزر سکتا. ہم جو سوچیں گے وہ اس سے آگے کی چیز ہوگی. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے نزلا بما كانوا يعملون، نزلا من غفور الرحیم، جی کہ اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہے. تو اللہ جب ہوسٹ ہو اور اللہ جب میزبان ہو تو وہ سوچیں کہ کیا اپنے بندوں کو کیا کچھ دے گا. جی. انسان کا کون سا جسم کا حصہ جو ہے وہ گناہگار زیادہ کہلائے گا؟ آنکھ، ہاتھ، زبان، کان؟ دو حدیث میں آتا ہے کہ جو دو اعضاء کی ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا. ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی. آپ کی شرمگاہ حرام کاموں میں استعمال نہ ہو، اور آپ کی زبان مثبت چیزوں کو پھیلائے، غیبتوں میں، چغلیوں میں، بغیر تحقیق کے خبریں آگے نقل کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شرمگاہ اور زبان، ان دو چیزوں پہ جس نے کنٹرول کر لیا تو وہ جنتی ہے. اور یہ دو چیزوں پہ کنٹرول اگر نہیں ہوا، جو کہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ جنت میں جانے کے خواب چھوڑ دیں. اگر آپ مفتی نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں مفتی نہیں ہوتا تو میں کیا ہوتا؟ میں پاکستان نیوی میں ڈاک یارڈ میں اپرینٹسشپ کر رہا تھا. مجھے پاکستان نیوی میں جانے کا بہت شوق تھا. تو پھر اپرینٹسشپ کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں دوبارہ پاکستان نیوی کے لیے اپلائی کروں گا اور جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ. اچھا. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا، میرے والد صاحب نے چائنا اور آسٹریلیا کے علاوہ پوری دنیا دیکھی تھی کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. تو مجھے دنیا گھومنے کا بڑا شوق تھا، میں دنیا میں سفر کروں. جی. تو اس کے لیے میرے پاس جو آسان راستہ تھا وہ پاکستان نیوی تھی. تو میرے ذہن میں تھا ڈاک یارڈ سے میں اپلائی کروں گا پاکستان نیوی میں اور جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. اچھا. لیکن جب میں مدرسے میں آ گیا، ہمارے استاد جو 3 دن کی جماعت میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے میرے سارے خواب چکنا شروع کر دیے. انہوں نے بولا مولوی بن جاؤ. تو اس وقت اللہ نے مجھ سے ایک ٹوٹی پھوٹی سی قربانی لی تھی کہ اب ملا کی دوڑ مسجد تک. تو میں نے سوچا کہ اب تو ہم مدرسے میں ہی رہیں گے، مسجد میں امامت کریں گے اور لوگوں کو اصلاحی بیانات کریں گے، فتویٰ دیں گے اور اپنی 4 دیواری میں محدود رہیں گے، اور ٹریولنگ تو ہوگی نہیں. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اتنی ٹریولنگ شروع ہو جائے گی کہ شاید پاکستان نیوی میں رہ کے ہم دنیا کے ان ممالک میں نہیں جا سکتے تھے جو ویسے ہماری ٹریولنگ ہو گئی ہے. جی. تو اب تو اور اتنی، میں تو جا نہیں رہا، تو سفر سے تھک گیا ہوں میں. آپ سفر کرتے ہیں، آس پاس کے لوگ بیٹر میں کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں؟ جو جہاز میں خاص جاننے والے تو سب ماشاءاللہ اچھی طرح سے ملتے ہیں، سب ملتے ہیں الحمدللہ، محبت دیتے ہیں لوگ. کوئی ایسی خواہش جب تک پوری نہیں ہو چاہتے ہو کہ دیکھیں میری تو ساری خواہشات ہی اللہ نے پوری کر دی. مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ میں اتنا نیک ہوں نہیں، آخرت کا پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کالیہ. اللہ کہے گا کہ وہی اب تم تو کیا ہے، ہماری تو کوئی قربانی نہیں ہے نا. تبلیغ جماعت والوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں. کل میں یہاں گیا تو دعوت کا ایک اسٹال لگایا ہوا تھا لڑکوں نے. اتنی شدید سردی میں کئی گھنٹے وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور غیر مسلموں کو اسلام کا لٹریچر فری میں بانٹ رہے ہیں. میں نے ان کو کہا یار دین کا کام تو تم کر رہے ہو، اتنی شدید مائنس ٹیمپریچر میں آپ کھڑے ہوئے ہو صبح سے شام تک، کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی میڈیا کی کوریج نہیں ہے. ہم تو جہاں جا رہے ہیں ہزاروں لوگ بیان میں آ رہے ہیں، ہاتھ چومنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہماری کیا قربانی ہے؟ تو قربانی تو ان لوگوں کی ہے. دعوت یہ جو اس طرح مختلف قسم کی آرگنائزیشن میں مل جل کے کام کر رہے ہیں، کوئی ان کی شہرت نہیں ہے اور کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، لیکن بتاتے ہیں آج 10 لوگوں نے کلمہ پڑھا، آج اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور تبلیغ والوں کو دیکھیں سال سال کے لیے پہلے جماعتوں میں نکلتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار آخرت میں تو سارا تم لوگ لے جاؤ گے، ہمیں پتہ نہیں کچھ آخرت میں حصہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ہم تو جہاں جا رہے ہیں جی کراؤڈ میں لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ چومنے کی ہر ایک کوشش کر رہا ہے، ہر ایک سیلفی لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہماری کیا قربانی ہے؟ صحیح. وہ کون سا دن تھا جس دن آپ سب سے زیادہ خوش ہوئے؟
وہ کون سا دن تھا جس دن میں سب سے زیادہ خوش ہوا، ہوتے ہوتے رہ گیا دل کے ارماس میں. اچھا ایسا بھی ہے. اس کی تفصیل کبھی اکیلے میں بتاؤں گا آپ کو. ان کے بچے ہم کو ماموں کہتے ہیں. غصہ کس بات پر آتا ہے؟ گھر والے بھی سنتے ہیں، مذاق کر رہا ہوں، وہ سیریس ہو جاتے ہیں ہمارے. غصہ کس بات پر آتا ہے؟ بات بات پہ آتا ہے، جب بھی کوئی الٹی بات کرتے ہیں. الٹی بات پر. جی جی تو آتا ہے جی. باقی آگے اس کو جاری کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ پھر سوچ کے کرتا ہوں کہ افورڈ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ؟ اللہ نہ کرے. پاکستان کی سیاست میں دیکھیں ہمارے جو بڑے بھائی ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے، تو ہم سیاست میں کیوں ٹائم ضائع کریں؟ جس کو ہمارے بڑے بھائی چاہیں گے وہ آ جاتا ہے، جس کو نہیں چاہتے وہ نہیں آتا. تو ہم بلا وجہ ہم سیاست میں بحث مباحثہ کر کے اپنا ٹائم ضائع کریں؟ کیا خیال ہے؟ آپ بھی سمجھدار ہیں. صحیح. الیکشن میں وہاں سے لوگ جیتتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے ہوتے. تو پاکستان میں جو بڑے بھائیوں سے بنا کے رکھے گا تو وہ جیت جائے گا، نہیں بنائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مشاغل کیا ہے، اتنی مصروفیت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے نا سستی سے بہت نفرت ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت چست آدمی ہوں، سستی سے نفرت ہے. ان کو پتہ ہے حامد بھائی کو میں نے آنے سے پہلے کال کی تھی، حامد بھائی بھاگنے دوڑنے کا کوئی انتظام کرنا، کیونکہ سفر میں جاؤ کھاؤ اور کھلاتے بھی لوگ زبردستی ہیں. تو مجھے جب تک سانس نہ پھولے میں دوڑوں نہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جیل میں بند ہوں. آپ کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی میں نے مشین کو 9 پہ 8 پہ کر کے نا تکڑ تکڑ دوڑا اس مشین پہ. تھوڑا سانس پھولے تو مجھے تھوڑی خوشی ملی ہے. تو یہ جو میں تو لوگوں کی زندگی دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ نہ بھاگتے ہیں نہ دوڑتے ہیں، تو یہ کیسے خوش رہتے ہیں؟ یعنی ضروری ہے نا آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو ہو. فزیکل ایکٹیویٹی تو پیدل چلنے میں بہت مزہ آتا ہے، جی. دوڑنے میں بہت مزہ آتا ہے. یہی ہے بس، اور کیا رہ گیا. یعنی اس سے بہت سکون ملتا ہے، کہیں بھی جاؤ دوڑو بھاگو تو اس سے بڑا مزہ آتا ہے. سر اب آپ آئے، ایک انجینئر ہوتا ہے، وہ ہائی اسکول کرتا ہے، پھر 4 سال کی انجینئرنگ کی ڈگری لیتا ہے. جی. آپ نے جو تعلیم حاصل کی، تو مفتی بننے کے لیے مختصراً بتائیں گے کہ کون سی اس میں ایجوکیشن شامل ہوتی ہے، اور پھر مرتبہ جب مفتی کا آتا ہے تو اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں اس سوال کا تفصیل سے جواب اس لیے دوں گا تاکہ آج کل جو نئے نئے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، اور عوام کے لیے یہ فرق کرنا کہ صحیح دینی اسکالر کون ہے، غلط کون ہے، کرائٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے، وہ لوگوں کو پتہ چل جائے. جی. مفتی میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی 2 حدیثیں پڑھ لی اور ریفرنس یاد کر لی اور عوام کو ریفرنس کے ساتھ آپ نے جواب دے دیا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کوئی بنا نہیں ہے باقاعدہ، اور آپ کو بخار ہوا، اس نے ایک ریفرنس دیکھا یا گوگل پہ سرچ کیا کہ جی 2 گولی پیناڈول. جی. تو اس سے وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا. بھائی کیوں بخار ہے، کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے پیناڈول سے بخار اتر جائے گا، لیکن ہو کیوں رہا ہے یہ تو جو ریلائبل ڈاکٹر ہے نا وہ بتائے گا نا کہ کیا ہے. تو یہ خوب سمجھے، کہیں بھی دنیا بھر میں عالم بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے بیسک تعلیمات سب کی سیم ہے. بیسک تعلیم، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، سب سے پہلا اسٹیپ ہے اس کو عربی گرامر میں مہارت حاصل کرنی ہے. اس کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے. اس کا کورس ہوتا ہے، صرف اور نحو بہت اچھے طریقے سے پڑھنی بھی ہے، اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اور پھر اس کو عربی عبارت پڑھنا آتی ہو، عربی سمجھ میں آتی ہو. عربی سے میری مراد جو جدید عربی ہے وہ نہیں، وہ تو لینگویج ہے نا، وہ تو جب تک آپ پریکٹس میں نہیں ہوں گے، عربوں سے بول چال نہیں ہوگی، آپ کو نہیں آئے گی. اس کی ایک آسان مثال یہ کہ ہمارے یہاں جو ڈاکٹرز ہیں سب کچھ انگلش میں پڑھا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ انگلش بول سکتے ہوں. لیکن جو ان کے وہ انگلش جو ان کے موضوع سے متعلق ہے، میڈیکل سائنس سے متعلق ہے، وہ انگلش ان کو آنی چاہیے. تو ایسے ہی دین کی ایک عربی ہے جو قرآن و سنت اور فقہ کی عربی ہے. اس عربی پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے. چاہے آپ عربی بول چال میں ماہر نہ ہوں، وہ تو عرب سعودی عرب کا بچہ عربی بول رہا ہے، یہاں بچے انگلش بول رہے ہیں. لیکن عین ممکن ہے انڈیا پاکستان سے کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر آئے وہ انگلش نہ بول سکے. بولنا بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن آپ نے جو علوم جس زبان میں حاصل کیے ہیں وہ زبان آپ کو پہلے آنی چاہیے. تو سب سے پہلے پوری دنیا میں کوئی بھی عالم دین بنتا ہے اس کو عربی گرامر میں عبور ہو اور پریکٹس کر کے اس کو کتابیں جو قرآن و سنت ہے وہ قرآن و سنت کی زبان میں سمجھ میں آئے. کوئی ترجمے کر کے نہ بتا رہا ہوں اس کو. آج کل کے بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث کا ترجمہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ عربی گرامر، اور پھر آگے ساری کتابیں عربی میں ہی ہیں.
تو وہ اس کو کتاب دیکھ کے پڑھنا آتی ہو. جی. عربی میں جو ہمارا سارا سلیبس ہے, وہ سلیبس میں پھر 3 چیزیں بنیادی ہیں. سب سے پہلے ہے تفسیر ہے, قرآن ہے. نمبر 2 حدیث ہے. نمبر 3 فقہ ہے. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دین آج نہیں آیا دنیا میں, بلکہ 1400 سال سے قرآن و سنت پہ ریسرچ ہو چکی ہے اور ہوتی چلی آ رہی ہے. قرآن اور سنت سے جو حلال و حرام کا علم, کہ یہ کرنے کا کام ہے یہ نہیں کرنے کا کام ہے, اس علم کو فقہ کہا جاتا ہے. یہ بھی پراپر وے میں پڑھنا ضروری ہے. جی. آج کل کے اسکالر کیا کر رہے ہیں, ہر 4 دن کے بعد کوئی نئی تحقیق آ رہی ہے اور وہ دلیل میں کہتے ہیں کہ ہم پچھلے کسی اسکالر کو نہیں مانتے, میں خود قرآن و سنت سے ریسرچ کرتا ہوں. اس کا مطلب آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو شاید ساری امت گھاس کھا رہی تھی, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ کو اس کی بالکل آسان مثال ہے, میڈیکل سائنس میں جب کوئی ریسرچ آتی ہے تو ڈاکٹر کو پہلی ریسرچ کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ پہلے کیا تھا, جی. اس کے دلائل کیا تھے. تو یہ مذہب 1400 سال پہلے دنیا میں آیا اسلام. جی. تو اسلام کے بارے میں ماضی کے فقہا کی کیا رائے تھی, ان کے دلائل کیا ہیں, کس نے کس دلیل کو بنیاد بنا کے کیا فتویٰ دیا ہے, یہ فقہ پراپر وے میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے دلائل بھی پڑھے جاتے ہیں. اس پہ طلبہ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے جس کو تکرار کہتے ہیں. یہ پراپر وے میں پورا فقہ, کتاب الطہارہ, پھر نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ, وراثت, تو اس قصاص کے حکام, یہ سارا یہ فقہ بھی. اور ایک اور چیز ہے اصول فقہ, یعنی وہ کون سے اصول ہیں جن کی بیس پہ قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے. تھوڑی گاڑی اردو کینیڈا میں استعمال کر رہا ہوں. جی. یعنی کچھ بیسک اصول ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. آج عام اسکالرز کی زبان پہ یہ لفظ ہوتا ہے, ہم نے جی حدیث سے دیکھ کے مسئلہ بتایا ہے. آپ جب فقہ کے اصول پڑھتے ہیں تو ان اصولوں میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ متواتر حدیث کے خلاف نہ ہو, قرآن کے خلاف نہ ہو, وہ ایسی حدیث نہ ہو کہ ابتلا بہت زیادہ تھا اس سوسائٹی میں اور اس میں بیان کرنے والا ایک شخص ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کیوں بیان کر رہے ہیں کامن چیز کو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیپ میں جا کے اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں, جو آج کل کے اسکالرز کو ان کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی. پھر جب قرآن و سنت سے مسائل نکالے جاتے ہیں تو عبارت النص سے مسئلہ نکالا ہے, اقتضاء النص سے مسئلہ نکالا ہے, دلالت النص سے مسئلہ نکالا ہے. یہ سب چیزیں, یعنی عبارت النص کا مطلب قرآن نے یہی بیان کرنے کے لیے یہ بات چلائی ہے, یا قرآن اصل میں یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں چلا رہا, مسئلہ تو کچھ اور بیان کر رہا ہے, لیکن اس سے اشارے میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے. تو یہ استدلال کے طریقے ہیں, یہ سارے مدرسوں میں بہت اچھے طریقے سے پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں. تو حدیث بھی, قرآن بھی, اور فقہ بھی, اور اصول فقہ بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی ادب بھی, تاکہ عربی میں بھی مہارت ہو. یہ 8 سال کنٹینیو یہ کتابیں چلتی ہیں. اس کے بعد صرف عالم بنتا ہے, مفتی نہیں بنتا. مطلب 8 سال کا یہ کورس ہے 8 سال کا ہے. اور یہ 8 سال کے کورس میں پڑھائی ہوتی ہے. میں جب مدرسہ میرا پہلا دن تھا تو میں نے تو اسکولوں اور کالجز میں بھی ٹائم گزارا تھا. تو میں جب مدرسے گیا ہوں تو میں نے کہا یار پڑھائی تو اس کو کہتے ہیں. صبح 4 بجے اٹھ رہے ہیں جی, تہجد پڑھ رہے ہیں طلبہ, کوئی لازمی نہیں تھی, لیکن فجر میں تو اٹھتے ہی ہیں. لیکن اکثر طلبہ میں دیکھتا تھا کہ فجر سے پہلے تہجد کے بعد وہ مطالعہ شروع کر دیتے تھے کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے. پھر صبح سے لے کے دوپہر تک کلاسیں ہوتی تھیں, دوپہر کے بعد قیلولہ کیا, آرام کیا, اس کے بعد پھر بیٹھ گئے تکرار مطالعہ جو کچھ صبح ہم نے پڑھا ہے. پھر یعنی عصر تک چلتے, عصر کے بعد بیان ہوا, کھیل کود جو بھی آپ نے, ہم تو چائے وائے پینے نکل جایا کرتے تھے. پھر مغرب کے بعد پھر مطالعہ ہو رہا ہے, جو کل ہم نے کتابیں پڑھنی ہیں اس کو پہلے سے آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. پھر عشاء کے بعد پھر مطالعہ ہو رہا ہے, یعنی عشاء سے تھوڑی دیر پہلے کھانا ہوا, عشاء کے بعد پھر اس مطالعے کے لیے بیٹھ گئے. 11-12 بجے جا کے ہم فارغ ہوتے تھے. یہ روٹین کنٹینیو 1 ہفتے چلتی تھی. تو میں اپنے دوستوں کو بتاتا تھا یار مدرسے کا جو تصور میرے ذہن میں مدرسے سے باہر تھا وہ کانسیپٹ مدرسے میں آ کے بالکل چینج ہو گیا ہے. تو آپ بتا رہے ہیں کہ 8 سال جو ہوتا ہے وہ عالم کا ایک کورس ہوتا ہے. جی, بڑا تفصیلی آپ نے بتایا. جی. اس کے بعد مفتی کا بالکل ایک ڈفرینٹ ہے. مفتی کا یہ ہوتا ہے کہ عالم بننے کے بعد مفتی جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کہلاتی ہے. اسپیشلائزیشن کہلاتی ہے فتویٰ دینے میں. جی. فتویٰ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عالم بن گئے, آپ نے فقہ بھی پڑھ لیا, قرآن بھی پڑھ لیا, تفسیر بھی پڑھ لی, حدیث بھی پڑھ لی, سب ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی ڈاکٹر
کتنا ہی اچھا ڈاکٹر بن جائے، ڈائریکٹ لوگوں کو ٹیکا لگانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، وہ کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ہاؤس جاب کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کتابیں پڑھنے کے بعد اب پیشنٹ آنا شروع ہو گئے اور وہ کتاب سے دیکھ کے ان کو ٹکٹ کر دے. صحیح ہے نا؟ اس کو کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے ساتھ پریکٹس کرنی پڑتی ہے 2 سال کم سے کم. اس کے بعد جا کے اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ علاج کرے، اور پھر یہ پریکٹس اس کی زندگی بھر چلتی ہے. جتنا بوڑھا ڈاکٹر ہوگا، جتنی اس کی پریکٹس زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ قابل اعتماد ہوگا لوگوں کے لیے. تو مفتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 8 سال آپ نے پڑھ لیا. اب ہمارے ہاں دارالعلوم کورنگی، جامعۃ الرشید، بنوری ٹاؤن، یہ بڑے بڑے ادارے، جامعہ اشرفیہ، ان میں کیا ہوتا ہے 1 سال 2 سال کے تخصص کے کورس ہوتے ہیں. وہ کورس اصل میں کیا ہوتا ہے، کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں آپ کو سوالات کے جوابات دینے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. وہ پریکٹس ایسے ہوتی ہے کہ کتاب میں آپ نے جو پڑھ لیا. اب جو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں مسائل، لوگ پوچھ رہے ہیں، ایک تو ہے نا کتاب میں ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک ہے کہ جو پبلک جب آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے اور ریسرچ کر کے جواب لکھنا ہے آپ نے اس کا. قرآن، حدیث اور فقہ تینوں کتابوں کے ریفرنسز ہوں گے اس میں، کہ تاکہ آپ قرآن و حدیث کی کوئی ایسی تفسیر بیان نہ کر دینا جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہو. یہ اسلام یتیم تو نہیں ہے کہ آپ اپنی تحقیقات، آپ کی کیا حیثیت ہے، اتنے عرصے سے ریسرچ چلی آ رہی ہے. تو آپ نے، ہمارے ہاں جو پیٹرن ہوتا ہے، سب سے پہلے دلیل میں قرآن، پھر حدیث، پھر جو فقہ کی کتابیں ہیں جو اس پہ فقہاء کرام کی جو آراء ہیں وہ نقل کر کے اس کو لکھ کے کسی سینئر مفتی کو دکھایا جاتا ہے. وہ اس کے نوک پلک درست کرتا ہے، جواب آپ کا درست ہے، غلط ہے، آپ نے جو تعبیر ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. اس طرح کم سے کم بھی یہ 1 سے 2 سال تو یہ پریکٹس ہوتی ہے. لیکن اس پریکٹس کے بعد آدمی مفتی نہیں بن جاتا. جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹس کے بعد آپ کو پیٹرن پتہ چل جاتا ہے، آپ اس ٹریک پہ چل پڑتے ہیں کہ اس ٹریک سے آپ کم سے کم 10 سال یہ کام کریں گے، آپ لوگوں کے سوال کے جواب دیں، تو 10 سال کے بعد آپ اس قابل بنتے ہیں کہ آپ کو مفتی کا لفظ آپ استعمال کر سکیں. ہمارے جامعۃ الرشید میں تو یہ تھا، یہی آرڈر تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی طرف سے کہ کم سے کم 10 سال جب تک آپ نے پریکٹس نہ کی ہو، آپ کو اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانے کی اجازت نہیں. مفتی لگانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ جو سینئر مفتی ہیں. اچھا، یہ بھی ایک بات ہے. ہمارے یہاں خود ہی لوگ مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مفتی بھی نہیں ہوتے. کوئی ادارہ ہے یا سرٹیفکیشن ہے کہ اب آپ مفتی کا عہدہ اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اس کے یہ اختیارات؟ دیکھیں باہر ملکوں میں تو جہاں حکومت کی طرف سے پورا نظام بنا ہوا ہے، سعودی عرب وغیرہ میں، وہاں تو گورنمنٹ لیول پہ جب تک آپ وہ پورے اس کو مکمل نہ کریں. ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں تو آپ کو پتا ہے ایسے ہی چل رہا ہے حساب کتاب. تو اس میں کیا ہونا چاہیے معیار؟ اس میں یہ ہونا چاہیے جو ہے بھی الحمدللہ، وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو مفتیان کرام گزرے ہیں، جو بڑے علماء گزرے ہیں، وہ آپ کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ فتویٰ دینے کا اہل ہے. عوام نہیں. عوام نہیں. سوال پیدا ہوتے ہیں کون سے مفتیان کرام جو ہیں جن کی شہادت قابل اعتبار ہے، وہ مفتیان کرام جن کو ان کے اکابر نے کہا ہو کہ ہمارے بعد یہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں. یہ سلسلہ صحابہ کرام تک پہنچتا ہو. یعنی یہ سلسلہ سینہ و سینہ فتویٰ کی اہلیت جو ہے آپ نے اپنے سینئر سے سیکھا، اس سینئر نے اپنے سینئر سے، اس نے اپنے سینئر سے، اور یہ سند متصل کے ساتھ صحابہ کرام تک یہ سلسلہ پہنچتا ہو تو وہ سلسلہ قابل اعتماد ہوگا. بیچ کے اس سلسلے سے آپ ڈسکنیکٹ ہو کے کوئی بھی مارکیٹ میں نیا آیا ہے کہ میں پچھلوں کو نہیں مانتا اور میں نہیں مانتا، میں مفتی ہوں، میری تحقیقت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحابہ کرام میں ایسی، یعنی صحابہ کرام میں آپ دیکھیں نا، عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں نبی حضرت عمر نے بھیجا تو ان کے شاگرد فتوی کا کام کرتے تھے، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد. تو اگر اس زمانے میں کوئی بھی شخص اٹھ کے کہتا کہ میری اپنی ریسرچ ہے تو لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے تھے. بھئی آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ جی آپ نے کس سے، یہ کون ہے؟ تو لوگ بتاتے تھے میرے مشائخ یہ ہیں، اور ان مشائخ کے مشائخ یہ لوگ ہیں. تو دین جو ہے نا یہ صرف کتابوں سے نہیں ہے، یہ رجال سے بھی. اس میں کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن دے کے نہیں گئے ہیں، وہ افراد بھی دے کے گئے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. تو ان افراد کو آپ بیچ سے ہٹا کے آپ کا جو نالج ہوگی وہ قابل اعتماد نہیں ہوگی اور اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کینیڈا میں آپ آتے ہیں، یہاں پہ جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے پچھلی نشست میں ایک گفتگو کی تھی اس بارے میں، مورگیج. اب مورگیج حلال ہے، حرام ہے، لیکن ہر آدمی اپنی فیملی کو ایک سر چھپانے کے لیے ایک گھر تو لیتا ہے. تو
لیکن یہاں پہ نان حلال مطلب حلال مارگیج کے نام سے بھی لوگ چلا رہے ہیں, کمپنیاں بیچ رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ یہ کہانی ساتھ سے پکڑیں وہ ایک ہی چیز ہے, بلکہ اس میں زیادہ نقصان ہے. اس بارے میں تھوڑا سا ایک مختصر کچھ. دیکھیں, مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے جب تک شدید ضرورت نہ ہو. شدید ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کرائے پہ گھر لے کے رہ سکتے ہیں تو آپ کے لیے ذاتی گھر مورگیج پہ بنانا جائز نہیں. ہاں, آدمی جب ٹریولنگ کرتا ہے نا, لوگوں کے حالات سامنے آتے ہیں تو فتویٰ دینے میں اور آسانی ہوتی ہے. مجھے افریقہ میں ایک صاحب ملے جو یہیں کینیڈا سے آئے ہوئے تھے, کنیکٹڈ فلائٹ تھی ایتھوپیا میں. تو بڑے دیندار تھے, متشرع, باشرہ, نمازی. انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا میں مطلب یو کے میں رہتا ہوں, مورگیج پہ میں نے گھر لیا. میں نے کہا تو سود ہے. کہتے ہیں کہ میرے 6-7 بچے ہیں, ایک وائف ہے, تو مجھے کوئی رینٹ پہ گھر نہیں دے رہا تھا کیونکہ بڑی یعنی جو آپ کے افراد زیادہ ہوتے ہیں تو رینٹ پہ گھر نہیں دیتا. تو میں نے بہت تلاش کیا, نہیں مل رہا تھا, تو مجبوری میں نے لیا. تو یہ مجبوری واقعی مجبوری ہے کہ آپ ظاہر اب روڈ پہ تو نہیں رہ سکتے. تو یہ مجبوری تو ہے کہ آپ کو کوئی رینٹ پہ گھر دے ہی نہ رہا ہو, آپ کی فیملی بڑی ہے, تو مجبوری میں آپ ایک گھر مورگیج میں لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں. یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر ضروری ہے. دیکھیں, گھر ضروری ہے اسلام میں, اپنا ہونا ضروری نہیں ہے. اسلام میں جو کانسیپٹ ہے نا اس دنیا کا, یہ مسافر خانہ ہے, یہاں اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب یہ ویسٹ کوٹ تک میں چھوڑ کے جاؤں گا. ویسے تو یہ ویسے مجھے لگ رہا ہے میری نہیں, ہمارے کسی دوست سے میں ادھار لی ہے لیکن تو ہر چیز یہاں ہم نے چھوڑ کے جانا ہے, مسافر خانہ ہے. تو اس چکر میں دیکھیں, اب گنجائشوں دے کے, اگر پہلے جو یہاں کینیڈا میں, امریکہ میں جو لوگ آ کے آباد ہوئے, وہ حلال ذبیحہ کی پرواہ کیے بغیر کہ مجبوری ہے, گوشت بہت صحت کے لیے, مردار کھانا شروع کر دیں, تو کیا حلال ذبیحہ یہاں رائج ہوتا؟ انہوں نے قربانیاں دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بہت زیادہ ریسٹورنٹ ایسے بن چکے ہیں جن میں حلال گوشت ہمیں مل رہا ہے. تو اب یہ حل نہیں ہے کہ ہم ناجائز کو جائز کر دیں کہ جی مجبوری ہے, مسلمان ذاتی گھر نہیں بنا سکتے تو چلو جی مورگیج پہ بنانا شروع کر دو. بھائی اس مجبوری کا حل یہ ہے کہ اسلامک مورگیج یا اسلامک فائنینس کی طرف آپ آئے نا. لوگ ادارے بنائے ایسے, تو اس کی طرف آئیں, تو تاکہ یا کچھ لوگ مل کے یہ کام کر لیں جو پیسے والے لوگ ہیں کہ یار ہم گھر خرید کے آپ کو مہنگے داموں قسطوں پہ بیچ دیتے ہیں. آسان طریقہ ہے نا, آپ کیش پہ گھر اٹھائیں اور 10-15 سال کی قسطوں پہ مہنگا گھر بیچ دیں. آپ اس کو قصہ کہتے ہیں, جو اسلامک بینک فائنینس کرتے ہیں وہ لون دیتے ہی نہیں ہے نا, تو سود کی تو جڑ ہی ختم ہو گئی جب لون ہی نہیں دے رہے. وہ سود تو ہے کہ قرضہ دیا اور اس پہ اپنا لگا بندہ پروفٹ لے لیا. وہ اسلامک بینک یہ کہتا ہے کہ آپ گھر خرید رہے ہو, فار ایگزامپل وہ 1 کروڑ روپے کا گھر ہے, 80 لاکھ ہم دیں گے, 20 آپ دو, گھر کے 80% ہم مالک ہوں گے, 20% آپ مالک ہوں گے. اور وہ سچی مچی کے مالک ہوتے ہیں. گھر زلزلے میں تباہ ہو گیا, کوئی ڈاکو نے قبضہ کر لیا, تو 80% بینک کا نقصان ہوگا. پھر بینک کہتا ہے جو 80% ہمارا حصہ ہے, آپ چونکہ وہ استعمال کر رہے ہو تو ہمیں اس کا رینٹ دیتے رہو, اور یونٹ بنا دیتا ہے بینک کہ وہ ہم سے خریدتے بھی رہو. تو شرکت متناقص یعنی نقص ہوتا رہتا ہے اس شرکت میں. پارٹنرشپ جو ہے بینک کی کم ہوتی رہتی ہے اور کلائنٹ کی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. اب جن لوگوں نے پڑھا نہیں ہے بینکنگ کو, بینکوں میں جا کے دیکھا نہیں ہے, بس وہ ان کو کہہ رہے ہیں تو یہی ہے, یہ تو ایسے ہی ہے, تو تحقیق کے بغیر میرا خیال ہے بات نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کوئی شرکت متناقصہ کی بیس پہ یہاں بھی فائنانس کرتا ہے تو جائز ہے نا وہ. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ بہت اٹھایا جاتا ہے. جیسے یو کے میں جو اسلامک بینکنگ کی طرز پہ جنہوں نے فائنانس کرنا شروع کیا, انہوں نے دیکھا کہ اب یہ مسلمان مجبور ہے تو اپنا مارجن آف پروفٹ بہت زیادہ رکھ لیا, اور وہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو اس طریقے سے. یہ زیادہ ہو, ہاں وہ تو بیچارہ مجبور ہے. اس کی مثال ایسے جیسے مردہ مرغی ہے اور آپ کے پاس ایک ذبح کی ہوئی مرغی ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کے ذبح کرنے میں $10 زیادہ خرچ ہو گئے ہوں گے, ایک مثال دے رہا ہوں. اب اس مرغی کی قیمت فار ایگزامپل $50 ہے, آپ نے اس کی $1000 رکھ لی. اب جس نے حلال کھانا ہے وہ تو مجبور ہے 1000 میں بھی خریدے گا, لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت تو ہے نا کہ یار آپ اتنا پروفٹ رکھ لیں. وہ بیچارہ مجبور ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہے. وہی میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, مسجد میں گائے گھس گئی دیہات کی کسی مسجد میں, تو امام صاحب نے ڈنڈوں سے اس گائے کو مار مار کے باہر نکالا. تو گائے کا مالک دیہاتی دھوتی پہن کے آیا, بولا امام صاحب بے زبان جانور ہے, غلطی سے آ گیا مسجد میں, کبھی مجھے دیکھا آپ نے؟
تو وہ بیچارہ حلال کی چکر میں آپ کے پاس آیا ہے کہ یار میں مورگیج سے بچنا چاہتا ہوں, اسلامی سود سے بچ کے میں گھر خریدنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کے بزنس بھی کریں آپ, لیکن اس کی مجبوری سے اتنا تو نہ فائدہ اٹھائے نا کہ ایک غیر اخلاقی ایک حرکت ہو جی. اور ڈرامہ نہ ہو اسلامک فائنینس ہی. کچھ لوگ تو ڈرامے بازی بھی کر رہے ہیں. کینیڈا آپ آتے ہیں, کیسے محسوس کرتے ہیں, اور ہمارے کینیڈا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ کینیڈا کے جو مسلمان ہیں ہمیں تو بہت اچھے لگے ہیں بھائی. اتنا کراؤڈ ہوتا ہے بیانات میں, اس کا مطلب یہاں اسلام زندہ ہے. یہاں کی گورنمنٹ کو بھی بہرحال اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے. میں یہاں کے مسلمانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. اچھے بچوں کی طرح رہو یہاں پہ. آپ کو مسجدیں بنانے کی اجازت ہے, مدرسے بنانے کی اجازت ہے, آپ کو بیانات کی اجازت. کل ٹورنٹو کی بہت بڑی یونیورسٹی میں ہمارا بیان تھا, یونیورسٹی کی پرمیشن سے تھا. تو اس میں ہر طرح کے اسکالر آتے ہیں, یعنی جو مسیحی ہیں وہ بھی آتے ہیں, مسلم بھی آتے ہیں. ہوتا ہے ہر جی سال. جی. تو اس آزادی کا خدا کے لیے کوئی ایسی حماقت کر کے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا جس سے آپ پر پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں. اسلام میں یہ خوبصورتی ہے کہ اس سمپل وے میں اسلام کو پیش کیا جائے, اس پہ چلا جائے اوریجنل اسلام کو, تو اسلام ہی اٹریکٹ کر لیتا ہے. ہوتا یہ کہ ہم کوئی ایسی غلطی کرنا شروع کر دیتے ہیں جذبات میں آ کے جس سے پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں, یوسف علیہ السلام کی سیرت ہے نا, مصر غیر مسلم کنٹری تھا, یوسف علیہ السلام مصر میں کیسے رہے ہیں. تو ایسے ہی آپ کینیڈا کی ایک غیر مسلم اسٹیٹ ہے, اس میں آپ اچھے بچوں کی طرح رہیں. آپ کو جو آزادی دی جا رہی ہے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, انلیگل کام نہ کریں آپ, اور اپنے مذہب سے جڑے رہیں. تو یہ غیر مسلم بھی اسلام سے انشاءاللہ متاثر ہوں جی. کچھ جذبہ, اور یہ ینگسٹر میں سارے جذباتیت والے کام کیے جاتے ہیں. ایسی تنظیمیں آتی ہیں آپ کو مختلف اچھے نعروں سے آپ کو ورغلائیں گے, لیبل بڑے اچھے لگائیں گے وہ, لیکن آپ کو ایگریسو کریں گے, ورغلانے کی کوشش کریں گے. اس سے پھر آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی جی, ملک کا امن خراب ہوگا اور آپ زمین میں دھنستے چلے جائیں گے. جیسے تمیز سے رہ رہے ہیں نا مسلمان جی جی, اسی طرح رہتے رہیں. ایسے اسکالرس کی باتوں میں نہ آئے جو شدت پسندی کی باتیں کریں اور شدت پھیلانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. اور ناظرین, میرے ساتھ میں گفتگو تھے پاکستان کے مشہور اسلامک اسکالر مولانا طارق مسعود صاحب, اور ان کے ٹائم کا بہت شکریہ. امید ہے آپ کو پوڈ کاسٹ اور یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.